نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. دوسرا محترم، آج کی یہ حاضری محض مہمان کرام سے ملاقات اور ان حضرات کے ارشادات کو سننے کی غرض سے ہوئی. مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ مجھے بھی ان کی موجودگی میں بیٹھا دیا جائے گا، اس لیے میں نے 12 بجے جو دوسری جگہ وقت بھی دے رکھا ہے. 12:30 سے قبل مجھ کو وہاں پہنچنا ہی چاہ رہا تھا کہ تھوڑی دیر اور یہاں موجود رہتا ہے. باری ناخواستہ سے یہاں سے روانہ ہو جاؤں، لیکن فوٹو کی سنی کر رہی ہے. مولانا وسیم صاحب کا حکم ہوا کہ نہیں تمہیں بھی کچھ کہنا ہے. بزرگوں، ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے قرآن کریم کی تلاوت سماعت فرما رہے ہیں. واقعتاً اللہ رب العزت نے اسماء کلام کے اندر ایسی کشش، ایسی جاذبیت رکھی. بزرگوں نے اس سے پہلے دنیا میں اس کا منظر دیکھا، آئندہ کبھی اس کی کوئی مثال پیش کی جا سکتی. عرب کے دو دشمن قرآن کے آنے سے ان کی سرداری اور چودراہٹ پر ایک طرح سے بریک لگ گیا. وہ ہر طرح سے اس قرآن کی وجہ سے اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کرتے تھے. کس درجہ ان کو نفرت ہوئی اس کلام سے، اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. جس کے آنے کے بعد ان کی ساری سردی اور چودراہٹ کا خاتمہ ہو گیا اور اپنے دنیا کو بیوقوف بنا کے جو تجارت کیا کرتے تھے سب لوگوں کے سامنے آ گیا. اونچ نیچ کی جو کھائی ان لوگوں نے طے کر رکھی تھی وہ سب 2-4 کی طرح اشارہ ہو گئے. لیکن اس کے باوجود بزرگوں اس کلام کی یہ تاثیر باری لگانی پڑتی تھی. کوئی قرآن نہ قرآن کو سن لے گا میں تو یہاں ٹھیک ہے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. باضابطے باری لگتی تھی لوگوں کو کہ کوئی قرآن نہ سن لے پائے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جن لوگوں کی روکنے کی باری ہوتی تھی وہ اس کے باوجود کہ اپنے کانوں میں روئی کا پھایا لگا کر جایا کرتے تھے، لیکن جب قرآن کی تلاوت کے قریب پہنچتے تھے تو اپنے آپ کو روک نہیں پاتے. وہ بھی مجبور ہوتے تھے سننے پر. یہ ایک ایسا کلام ہے جس کی تاثیر اس بات پر موقوف نہیں ہے کہ سننے والا اس کو سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا. نہیں بول رہا ہے بے سمجھے بھی اس کے اندر وہ کشش ہے، تاثیر ہے، جس کا ایک چھوٹا سا نمونہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر اپنے دل کے اندر بھی محسوس کیا ہوگا. یہاں ایک بات میں کہوں کہ ملک کے حالات کو اگر دیکھیں تو جگہ جگہ اذانوں پر، قرآن کی تعلیم پر ایک گنا پابندی لگائی جا رہی ہے. حالات ایسے بنائے جا رہے ہیں. بزرگوں، یہ جہاں ان کے مشن کا ایک حصہ ہے
کہیں نہ کہیں اس میں بہت بڑا عمل دخل ہمارا بھی، ورنہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر سکتا ہوں کہ اگر قرآن کو قرآن کے انداز میں پڑھا جائے اور اس کی تلاوت کی جائے، خدا کی قسم پتھر دل انسان بھی موم ہو جائے گا، پابندی لگانے کا تصور بھی وہ نہیں کر سکتا۔ اذان جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تامہ کہا، اذان کے بعد ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ دعوت تامہ ہے، لیکن اس کے باوجود بجائے اس کے کہ دعوت کی طرف لوگ آتے ہیں، اس کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، آج اس کو روکنے کی اگر کوشش کی جا رہی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم مسجدوں سے اذان نہیں دے رہے ہوتے ہیں، کلمات اذان کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ غلط ہے کہ 90% مساجد سے جو اذانیں ہوتی ہیں وہ غلط طریقے پر ہوتی ہیں؟ کیا یہ غلط ہے؟ کہاں عمل کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، کس کو کتنا کھینچنا ہے، نہیں کھینچنا ہے، کس حرف کا مخرج کیا ہے، ان میں سے کسی بھی چیز کی رعایت کی جاتی ہے؟ لہن خفی تو چھوڑ دیجیے، لہن جلی تک کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ اس انداز سے اذانیں دی جاتی ہیں، قرآن پڑھے جاتے ہیں، تکبیر کہی جاتی ہے، بسا اوقات تو شرک کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، عجیب عجیب انداز، کبھی کئی مسجدوں میں ایک ساتھ اذان ہو، ذرا اس تصور سے الگ ہو گیا کہ آپ مسلمان ہیں، لیکن کبھی سنیے اس انداز کو، اس آواز کو، کہ کیسے کیسے قریب 100 لوگوں کو ہم لوگوں نے آج مؤذن بنا رکھا، ایک ڈراؤنی آواز، کوئی نیا مسافر سنے تو گھبرا جائے کہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے دنیا کے ہر کام میں تو یہ سمجھا کہ بغیر پیسہ خرچ کیے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، صرف مساجد اور مدارس ایسے رہ گئے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز ہمیں اچھی چاہیے، گاڑی اچھی ہو، بیوی اچھی ہو، کپڑے اچھے ہو، مکان اچھا ہو، دکان اچھی ہو، ہر چیز اچھی ہو، کھانے پینے کا ایک ایک سامان اچھا ہو، لیکن امام اور مؤذن ہمیں اچھا نہیں، سستا چاہیے۔ کیسا چاہیے؟ سستا، اور ساری چیزیں برانڈیڈ چاہیے۔ ہمارے نوجوان تو برانڈ کہ ایسے دیوانے بنے ہیں کہ بزرگوں اگر وہ کمپنی والا اسپیکر اگر کسی ایسی جگہ لگا دے جو سطر کا حصہ ہے تو اس کے لیے بھی شرٹ، اب شرٹ جو ہے نا جو پہنتے ہیں پینٹ کے اوپر، واقعی اب شارٹ ہو گیا ہے، وہ اسم با مسمہ بنتا جا رہا ہے، اس کو بھی چھوٹا کر کے اس کو دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ لوگ دیکھیں کہ میرا یہ کپڑا کس برانڈ کا ہے۔ میں ساری باتیں نہیں کہنا چاہتا، آپ سمجھ رہے ہوں گے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج برانڈ دکھانے کے چکر پر آج آدمی کیا کیا دکھا رہا ہے۔ بعض لوگ تو اس حال میں مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے کہ سجدے میں جاتے ہیں تو شاید سوچنا پڑتا ہے کہ ان کی نماز بھی ہوئی یا نہیں ہوئی، سطر کا اتنا حصہ کھلنے کے بعد ان کی نماز بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو میں یاد کر رہا تھا اگر قرآن کو واقعاً قرآن کے طریقے پر پڑھا جائے جو اس کے پڑھنے کا حق ہے، اس انداز سے اگر پڑھا جائے تو میں آج بھی کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کا بڑا سے بڑا دشمن بھی اس کو توجہ سے سنے، وہ پابندی کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا۔ قاری عبدالباسط عبدالصمد کا ایک واقعہ ہے، آپ حضرات نے بارہ سنا ہوگا، جب ترکی کے اندر جمال عبد الناصر کی حکومت تھی، اسلام کا کتنا بڑا دشمن تھا، اسلام بنانے کی پلاننگ پوری دنیا سے ہو رہی تھی ان لوگوں کی قیادت میں، اور سارے لوگ مصر کی جو حکومت